اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری حمد و ثنا اس کے لیے ہے جس نے ہمیں حقیقت میں بہت ہی پیار اور محبت سے بنایا، اور یہ وہ ہستی کہ جس کے ساتھ جتنا اپنا تعلق ہم محسوس کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو آپ سے میرے سے اس دنیا میں راضی ہوگی، تو اللہ نے چاہا تو پھر کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی سامنے رکھتے ہوئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی ملے گی۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں اچھے کام کرنے کی۔ اچھے کاموں کی توفیق کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کوئی خیر کا معاملہ لینا چاہتے ہیں۔ تو آئیے اس سوچ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آج ہم الاسماء الحسنی کی سیریز کو لیں گے۔ جی چند منٹ صرف، جی آپ لوگ ادھر سے جوائن کیجیے۔ تو ہم اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کا یہ سفر معرفت کا وہ سفر بن جائے کہ جس کے بعد پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم آئے، اور مزید نعمتوں کو لیتے ہوئے شکر اور الحمدللہ کے ترانے ہماری زبان پہ ہوں۔ شروع کریں گے ڈے نمبر 5۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الاسماء الحسنی، امیزڈ بائی الاسماء الحسنی۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس میدان میں انسان آگے سے آگے جاتا ہے اتنا حیران ہو جاتا ہے۔ دن رات میرے آپ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن کے اوپر نظر ڈالنے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان حیران نہ ہو، ششدر نہ ہو، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ نہ پھیلے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جس نام کو کرنے والے ہیں وہ ہے الالہ۔ اور الالہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں توحید کی ایک بہت بڑی خوبصورت قسم توحید الوہیت کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ سفر الاسماء الحسنی کے ذریعے سے توحید کا سفر بنتا جا رہا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کریں، کچھ کہیں، اور پھر آپ کو توحید نہ بتاؤ۔ آج ہمارے ہاں عموماً لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ لفظ توحید اور فقہ اور عقیدہ اور ان سب کا آپس میں ربط کیا ہے، اس میں کیا مختلف ہے، کیسے ہے، کیونکہ شروع سے یہ چیزیں ہم نے پڑھی نہیں ہیں۔ اور اگر جنہوں نے پڑھی ہے وہ مدرسوں میں الحمدللہ کئی سال کے کورسز کر کے جب اس سفر سے باہر آتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارا ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام الالہ، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے مختلف کریں، تو یہ دو نام ان کی کیا خوبیاں ہیں، آج کے اس پورے سفر کا میں آپ کو خلاصہ پہلے ہی دے دیتی ہوں کہ آج ہم شروع میں توحید الوہیت کے بارے میں جانیں گے، پھر الہ اور اللہ کا فرق دیکھیں گے، اور پھر کلمے پہ بات ہوگی۔ یعنی آج کا سیشن، سارے سیشنز ابھی تک جو گزرے ان میں سے اہم ترین سیشن اس لیے ہے کہ اس میں ہم کلمے پہ بات کریں گے، وہ کلمہ جو مسلمان اور کافر کا حد فاصل بن جاتا ہے، اور وہ نام، وہ کلمہ، وہ زبان کہ جس نے عرب میں ہلچل مچا دی تھی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ پیغام دیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو عرب کے گھر گھر میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو بھی اس کلمے کی معرفت مل جائے گی تو زندگی میں جو سفر میں اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس میں ایک تبدیلی یہ بہت بڑی ہوتی ہے کہ انسان کے ارد گرد والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے جو کہا کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ بات کس حد تک سچ ہے میں تو اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گی، لیکن آج آپ کو انشاءاللہ اس سفر میں تھوڑا سا توحید الوہیت، اور پیچھے آپ کو یاد بھی دلا دوں کہ ہم توحید الاسماء الحسنی پہ بات کر چکے ہیں اپنے پچھلے سیشنز میں، بلکہ ہمیں 4 سیشنز لگے صرف لفظ اللہ کی روشنی میں ہمیں توحید کی وہ بنیادی چیز سمجھنے میں،
جس کو توحید الاسماء الحسنہ کہتے ہیں یا توحید الاسماء والصفات ہے۔ آج ہم اس پہ انشاءاللہ الوہیت کریں گے، اور پھر لفظ رب کے ساتھ ہم توحید کی تیسری قسم کل کریں گے جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اتنے مختصر سے سفر میں، اتنے تھوڑے سے وقت میں ہم لوگ اللہ کی رحمت سے پوری توحید جس کی 3 بنیادی قسمیں تھی اس کو جان چکے۔ تو آج کے سیشن کے شروع میں ایک دعا ہم سب کے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہم انی اسألک بجمیع اسمائک الحسنی کلیہا ما علمنا منہا وما لم نعلم۔ بہقی کی یہ روایت ہے، ترجمہ کیا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے ناموں جو سب ہی پیارے ہیں، یعنی تیرے وہ سارے نام جو سارے ہی بڑے پیارے ہیں، ان کے واسطے سے سوال کرتی ہوں، جن ناموں کو ہم جانتے ہیں ان کے واسطے سے بھی، اور جن ناموں کو ہم نہیں جانتے ان کے واسطے سے بھی۔ اس کو ایک تو ہم نے حضرت عائشہ کی محبت میں پڑھا، آپ بھی اپنے لفظوں میں کسی بھی طرح مانگ سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہمیں معلوم ہیں، لیکن جو نام ہمیں نہیں معلوم وہ بھی ہیں، یعنی یہ ہے دعا کتابوں میں اس سوچ کے ساتھ نقل کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کبھی یہ بات نہ کہتی کہ ما لم نعلم۔ ما لم نعلم کا لفظ بتاتا ہے کہ جتنے بھی نام، اور انشاءاللہ آپ چلتے جائیے آگے، آپ کو ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو اس ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ملیں گی کہ قرآن پاک میں کتنے نام ہیں، ریپیٹیشن کتنوں کی ہے، کون سے دعا، یعنی یہ ایک ڈسکوری چینل ہے میرے آپ کے لیے، اپنے پیارے مالک کو سمجھنے کے لیے، اس کے